ناظرین، اب ہم لوگ ایک اور حق کی بات کر رہے ہیں، جو ہے ہمارے لیبر یونینز، ہمارے ٹریڈ یونینز، جتنے بھی مزدور کے کلیکٹیوز ہیں، ان کے حق کے اوپر جو ایک قدغن لگانے کے ایک سلسلہ جاری ہے، اور وہ ہے پنجاب میں پنجاب لیبر کوڈ 2024 کے ذریعے۔ یہ اس اگست میں جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں یہ پریزنٹ کیا تھا، اور یہ ابھی بھی پروپوزڈ ایک کوڈ ہے۔ یہ 300 سے زائد صفحے کا ایک میسو کوڈ ہے، اور اس کا پرپس جو گورنمنٹ نے یہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جتنے بھی ایگزسٹنگ لیبر کوڈز ہیں ان کو اکٹھا کرنا، ان کو کنسالیڈیٹ کرنا، اور ان کو سمپلیفائی کرنا۔ اور یہ دا ریزن وائی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو ایگزسٹنگ لیبر اسٹینڈرڈز ہیں ان کو پھر ILO کنونشنز یا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے جو کنونشنز ہیں اس کے ان لائن لے کے آئے۔ اب جو یہ 300 صفحے کا ایک میسو سا ایک ڈوسیے تیار کیا ہوا ہے جو ایز اے کوڈ پاس کرنا چاہ رہی ہے پنجاب اسمبلی، اس کے خلاف پنجاب کے اور پھر ساتھ ساتھ میں سندھ کے بھی لیبر اینڈ ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کوڈ ہے اس کے اندر بہت ساری انلیگیلٹیز ہیں، بہت سارے وائلیشنز ہیں فنڈامنٹل ہیومن لبرٹیز کی، ان کو لیگل کور دے رہا ہے۔ اب میں بس کچھ لسٹ ہی کر سکتی ہوں آپ کے، جیسے اس کے اندر ٹھیکیداری سسٹم ہے جو لیبر یونینز بلیو کرتے ہیں کہ یہ ایک بفر کریٹ کرتا ہے بٹوین دی امپلائی اینڈ دی امپلائر، تاکہ امپلائی اپنے امپلائر سے حق لے پائے، وہ اس کو ریگولرائز کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک پیشگی سسٹم سے بانڈڈ لیبر کو پاسبلی لیگل کور دے دیں گے، چائلڈ لیبر کو کور دے دیں گے۔ پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو یہ کنٹریکچوئل ورک ہے اس سے جو ایک سیکیورٹی ہوتی تھی جاب کی، کہ آفٹر اے سرٹن ٹائم پیریڈ، ایک پروبیشن سرو کرنے کے بعد ایک پرسن جو ہے امپلائی ہے دے کین ہیو ریگولر امپلائمنٹ، اس کو بھی انہوں نے ایک بیسکلی بائی ریگولرائزنگ کنٹریکچوئل ورک وہ جو ایک سیکیورٹی تھی وہ بھی لوگوں کے ہاتھ سے چھین رہے ہیں۔ اب اسی 300 پیج میسو ڈاکیومنٹ کو بہت باریکی سے دیکھا ہوا ہے محمد عمر علی صاحب نے۔ یہ لمز کے جو ساسول ہے وچ از دی شیخ احمد حسن اسکول آف لاء، اس کے ایک وزٹنگ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ مزدور اکھٹ جو ایک کلیکٹیو ہیں آف ٹریڈ اینڈ لیبر آرگنائزیشنز، ان کے بھی ایک ممبر ہیں۔ عمر علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وائس پی کے کو جوائن کیا ہے اور رائٹس واچ کو ٹائم دیا ہے۔ عمر صاحب، میرا جو آپ سے پہلا سوال وہ یہ کہ یہ جو نیا مجوزہ لیبر کوڈ آ رہا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو جتنے بھی ایگزسٹنگ لیبر کوڈز ہیں ان کو اس میں کمپائل کر دیا گیا ہے، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے اس کے لیے بتائیں کہ بیسیکلی یہ جو نیا لیبر کوڈ آ رہا ہے یہ کیا تمام جتنے پرانے لیبر کوڈز ہیں ان کا مجموعہ ہے، اور ان میں اور اس میں پھر فرق کیا ہوا جو نیا لیبر کوڈ ہے؟ بالکل جی، بہت شکریہ۔ یہ جو لیبر کوڈ آ رہا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں، مجوزہ لیبر کوڈ پچھلے تمام لیبر کے قوانین کو پنجاب میں اور سندھ میں، کیونکہ یہ ایک صوبائی قانون ہے، پنجاب اور سندھ میں، پنجاب میں 25 قوانین لیبر کے ایگزسٹنگ اور سندھ کے اندر 21 قوانین کو اکٹھا کر کے ایک لیبر کوڈ کی صورت میں لا رہا ہے، جس کے اندر صرف سوشل سیکیورٹی قوانین نہیں شامل، ان کا ہمیں پتہ چلا ہے کہ علیحدہ سے ارادہ ہے ILO اور حکومت کا ایک نیا لیبر کوڈ بنانے کا ان کے حوالے سے، جو سوشل سیکیورٹی کے قوانین کے حوالے سے ہوگا۔ باقی تمام قوانین اس میں ایک جگہ کر دیے گئے ہیں، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو ایک جگہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بہت ساری اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں پرانے امپلائمنٹ کے سٹرکچر کو، کانٹریکٹ لیبر کے سٹرکچر کو، یونین سازی کے حقوق کو، سٹرائک کے حقوق کو، بٹا مزدوروں اور بانڈڈ لیبر کے حقوق کو، اور بے تحاشا باقی سارے قوانین کو بدلا بھی گیا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری اہم تبدیلیاں ہیں جو ہمارے لیے کچھ بہت خطرناک ہیں۔ اچھا، عمر علی صاحب، یہ آپ کو کس سینس میں یہ خطرناک لگ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ورکرز رائٹ ٹو اسٹرائک جو ہے یہ اس کے اوپر بھی کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اب یہ شاکنگ چیز اس لیے بھی ہے کیونکہ جو ورکر رائٹ ٹو اسٹرائک ہے اس کے اوپر قانون سازی، اس کی جو ریسٹرکشن ہے وہ آؤٹ رائٹ ایک فنڈامنٹل ہیومن لبرٹی کی ایک وائلیشن ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اور نئے قانون کے اندر اسٹرائک کے حق کے حوالے سے، ہڑتال کا جو حق ہے اس کے حوالے سے 2-3 بڑی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہے جہاں یہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے لیبر کوڈز پچھلے کچھ سالوں کے اندر ہمارے خطے کے دیگر ممالک میں بھی آئے ہیں۔ 2006 کے اندر بنگلہ دیش میں تمام لیبر قوانین کو یکجا کر کے یونیفارم ایک لیبر کوڈ کی صورت میں ایک قانون بنایا گیا، اور مودی حکومت کے انڈر 2019 اور 20 میں 4 لیبر کوڈ بنائے گئے انڈیا میں، اور دونوں ممالک میں اس کے خلاف بے تحاشا پروٹیسٹ بھی ہوئی ہیں، ورکرز نے اس کے خلاف بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے
لیبر موومنٹ نے, اور اس وقت سری لنکا میں پاکستان جیسی ہی کوشش چل رہی ہے پچھلے سال سے. تو ہمارے ہاں جو قانون نیا لایا گیا ہے, اس میں اسٹرائک اور ہڑتال کے قانون کے حوالے سے سب سے بڑی تو اہم تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اسٹرائک کے حق کو ہمارے مطابق سے مزدوروں سے دیا. سے میری مراد یہ ہے کہ 14 دن کا نوٹس دے کے اب اس میں ایک بڑی انہوں نے ریکوائرمنٹ یہ لگا دی ہے کہ اسٹرائک سے پہلے آپ کو کم از کم کوڈ کے مجوزے میں, اور جو دوسرا مجوزہ اس کے بعد دوبارہ سے چینجز کر کے آیا ہے اس کے اندر 45 دن انتظار کرنا ہے نیگوسیشنز کی صورت میں, اور جب تک ان نیگوسیشنز میں ڈیڈ لاک نہیں آ سکتا آپ کو 14 دن کا نوٹس نہیں دے سکتے. یعنی کہ اگر مکمل طور پہ دیکھا جائے تو 45 دن اور اس کے بعد 14 اور دن کا انتظار ملا دیا, جس کی وجہ سے اسٹرائک کا جو مومنٹم اور پولیٹیکل فورس اور اس کا جو ڈنگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے امپلائر کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ورکرز لے کے آتے ہیں وہ ختم کر دیا. اس کے علاوہ اسینشل سروس کے جو محکمے ہیں, جس طرح آپ کا وابڈا ہو گیا, جس طرح آپ کے ہسپتال ہو گئے, اور وہ تمام سروسز جن کو ضروری سروسز سمجھا جاتا ہے عوام کے لیے, ان سروسز کے اندر اسٹرائک کا حق بلڈنگ سروس کے محکموں کے اندر حکومت اسٹرائک کے حق کو روک سکتی تھی اگر اسٹرائک ہو جائے اس کے بعد, یا پہلے سے اسینشل سروس لگا کے کچھ وقت کے لیے اسٹرائک کو روک سکتی. اب سرے سے ہی اس حق کو ختم کر دیا ہے. پبلک یوٹیلٹی کے محکمے ہیں جس میں ریلوے, ایئرپورٹ وغیرہ آتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے یہ شرط لگا دی ہے کہ اسٹرائک کرتے ہوئے آپ کو کم از کم 30% ورکرز کو, مزدوروں کو پیچھے نوکری پہ چھوڑ کے جانا ضروری ہے. جس کا مطلب ہمارے مطابق تو یہی ہے کہ آپ نے ورکرز کی اسٹرائک کا جو پورا تھریٹ ہوتا تھا, جو انٹیمیڈیشن ہوتی تھی, وہ ختم کر دیا, جس کی وجہ سے اب امپلائرز جو ہے ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں رہا کہ وہ کام شروع دوبارہ کرنے کے لیے ورکر کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھے. ٹھیک ہے. اچھا عمر صاحب, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے جب بھی ایک مروجہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی قانون سازی کوئی کرنی ہوتی ہے یا کوئی نیا قانون لے کر آنا ہوتا ہے تو جو بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سے مشاورت کی جانی چاہیے, ان سے مشورہ کرنا چاہیے, ان کی انپٹ لینی چاہیے. تو جو یہ قانون آ رہا ہے, جو نیا لیبر کوڈ آ رہا ہے, کیا اس کے لیے جو ہماری ٹریڈ یونینز ہیں, جو سی بی آئی یونینز ہیں, کیا ان سے جو ہے حکومت نے کوئی بامعنی مشاورت کی تھی؟ بالکل, یہ آپ کی بات درست ہے. بلکہ لیبر میں تو خاص طور پہ انٹرنیشنل کنونشنز موجود ہیں, جس طرح ILO کی کنونشن 144 ہے, ریکمنڈیشن غالباً میرا خیال ریکمنڈیشن 155 ہے شاید, جو کہتی ہے کہ ٹرائی پارٹائٹ کنسلٹیشن لیبر کے تمام قوانین کو بناتے ہوئے ضروری ہے. جس کا مطلب ہے کہ تینوں فریقین یعنی مالکان, مزدوروں کے نمائندہ تنظیمیں اور حکومت کا میز پہ بیٹھ کے اس کے اوپر کنسلٹیشن کرنا ضروری ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس لیبر کوڈ کو بناتے ہوئے, جو کہ حکومت کے ساتھ ٹیکنیکل کنسلٹیشن کے طور پہ ILO نے بنوایا ہے, اس کے اندر دونوں پنجاب اور سندھ حکومتوں اور ILO نے بالکل بھی اپنی ہی کنونشن اور ریکمنڈیشنز کی خلاف ورزی کی ہے, اور کسی قسم کی کوئی میننگ فل کنسلٹیشن نہیں کی گئی. اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر ایک الائنس بن چکی ہے, اینٹی پنجاب لیبر کوڈ لیبر الائنس کے نام سے, جو کہ اس لیبر کوڈ کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے. سندھ کے اندر بھی تمام ٹریڈ یونین فیڈریشنز نے اپنی کمیٹی بنا لی ہے جو اس وقت ورکرز کے رائٹس کے حوالے سے اس لیبر کوڈ کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے. اور جہاں تک کنسلٹیشن کی بات ہوتی ہے, کنسلٹیشن تو تب جب ورکرز کو کرنے کا موقع دیا جائے. اچھا, یہ قانون جو ہے ساتھ کنسلٹیشن پہلے شیئر اور تب صرف انگریزی زبان میں شیئر کیا گیا, ورکرز کو اردو میں یہ قانون ابھی تک حکومت کی جانب سے نہیں ملا. اچھا عمر علی صاحب, یہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ILO کے کنونشنز تو ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ پروٹیکٹیو رائٹس دے رہے ہیں, اور اس کی کافی کانٹروینشنز ہیں جو ابھی ایگزسٹنگ کوڈ کے اندر ہیں, مگر گورنمنٹ نے جب یہ کوڈ انٹروڈیوس کیا تھا وہ اسی ایتھک کے ساتھ یا اس موٹیو کے ساتھ, اور یہ ایکسپلین کر رہے ہیں ٹو ورک آن سمپلیفیکیشن کنسالیڈیشن آف لیبر لاس ود دا فوکس بینگ کہ اس کی ایک کوگنیسنس ہو ود ILO کنونشنز. وائی دین ایون مینشن کہ ہم لوگ ILO کنونشنز کے ساتھ یہ برنگ اپ کرنا چاہ رہے ہیں لاز, اگر ہم لوگ اور بھی زیادہ ریگریسو قسم کا ایک کوڈ انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے دعویٰ یہی کیا ہے کہ ہم نے ILO کنونشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوڈ بنایا ہے, اس کے اندر لیبر لا کو سمپلیفائی کیا گیا ہے. لیکن اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سمپلیفیکیشن کے نام پہ کوڈ کو مزید کمپلیکس کر دیا گیا ہے. جہاں ہمارے پرانے لیبر قوانین پچھلی 77 سال کی پاکستان بننے کے بعد سے مزدوروں کی جدوجہدوں کا نتیجہ ہے, جس میں آپ کو پتا ہے کہ 1968 کی مزدوروں کی جدوجہد, اس کے بعد 71 کی, 73 کی, ان کے نتیجے میں بہت سے لیبر قوانین بنے جن کو لیبر کے قائدین اور مزدور جو ہیں وہ اپنی پروٹیکشنز کا, رائٹس کا اہم ذریعہ سمجھتے ہیں.
لیکن ان قوانین کو سمپلیفیکیشن کے نام پہ مزید کمپلیکس کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف ورکرز کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے بلکہ امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان نے بھی اپنے خط کے اندر سندھ حکومت کو لکھا ہے کہ ان کے نزدیک بھی اس کوڈ کو مزید کمپلیکس کیا جا رہا ہے. آئی ایل او کی کنونشنز کی جہاں تک بات ہے، میں نے آپ کو کنسلٹیشن کے حوالے سے بتا دیا، لیکن آگے جا کے آپ جس طرح دیکھتے جائیں گے اس کوڈ کو تو اس کے اندر فریڈم آف ایسوسیشن یعنی یونین سازی کے حق سے لے کر رائٹ ٹو اسٹرائک کے علاوہ ورکرز کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حقوق تک بہت سارے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو در حقیقت حکومت اور پرائیویٹ بزنسز کے مفاد میں جا رہے ہیں، ورکرز کے مفاد میں نہیں جا رہے. جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ورکرز کی بات چیت نہیں کی گئی، ان کے موقف کو نہیں لیا گیا اس کوڈ کو بناتے ہوئے، بلکہ اس کوڈ کے اندر جو قوانین لائے گئے ہیں ان سے جو تھوڑے بہت ہمارے پاس پروٹیکشن موجود تھی جو موجودہ صورتحال میں بہت بری حالت میں تھی، وہ مزید کم ہو جائیں گی. اور اس میں سب سے بڑا جو آگے چل کے اگر آپ بات کرنا چاہیں اس کے بارے میں، وہ ٹھیکیداری نظام ہے جس کے خلاف اس وقت بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے پاکستان میں، اور اس کو یہ کوڈ لیگلائز کرنے کا. ہم اس پہ بھی بالکل آئیں گے عمر صاحب، لیکن ایک آپ نے بارہا اس کا ذکر کیا کہ ایک ارجنسی نظر آ رہی تھی اس قانون کو بنانے کے لیے، ایک عجلت نظر آ رہی تھی، اور اس عجلت میں جو قانون بنانے کے جو مجوزہ طریقہ کار جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز تھے اس کو بھی پس سے پشت رکھ دیا گیا. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کہیں یہ عجلت کی وجہ وہ تو نہیں کہ ایک حکومت کی جو پالیسی ہے کہ پرائیویٹائز کرنا ہے اس نے سرکاری اداروں کو، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو سرکاری اداروں کی جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، تو کیا ان اداروں کی کیا اس کا کوئی لنک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کی جو پالیسی ہے اس کے ساتھ ہے؟ بالکل، میرا خیال ہے کہ پچھلے مہینے جو حکومت نے ایک بہت بڑا لبرلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن اور آؤٹ سورسنگ کا پلان اناؤنس کیا ہے، اس سے اس لیبر کوڈ کا بہت گہرا تعلق ہے. کیونکہ اس لیبر کوڈ کے اندر ہمیں بار بار یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹریڈ یونین اور ان کا جو سب سے مؤثر ادارہ ہوتا ہے مزدوروں کا، یعنی کہ CBA کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ، اس کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ہڑتال کے حق کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوڈ کے ذریعے قانونی راستہ فراہم کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے اداروں کے اندر آؤٹ سورسنگ اور پرائیویٹائزیشن نجکاری کی جا سکے، جس کے ذریعے مزدوروں کو جو اس وقت ریگولر امپلائیز ہیں یا پرماننٹ امپلائیز ہیں ٹھیکیداری نظام کے تحت لایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے کمپنیوں کے کور آپریشنز یعنی کہ وہ آپریشن جن کو وہ اپنے اہم ضروری آپریشن سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ تمام آپریشنز کو آؤٹ سورس کر کے دیگر تھرڈ پارٹی کانٹریکٹرز کو دیا جا سکتا ہے. تو آپ کی بات درست ہے، اس کوڈ سے یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ایجنڈا ہے پرائیویٹائزیشن کا، اس کے لیے راہ ہموار کی جا رہی. اچھا، عمر علی صاحب، یہ جو سارا سلسلہ ہے ابھی، اس کے خلاف جو لیبر یونینز اور ٹریڈ یونینز ہیں انہوں نے بہت اکٹھے ہو کے الائنسز فارم کر کے بہت ویہمنٹلی اپوز کر رہے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گورنمنٹ کی کو آپ کی آواز وہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے. تو کین یو ٹیل اس کہ سنس یو آر اے ممبر آف دا مزدور اکٹھ، آپ کو کوئی نظر آیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک فارورڈ موشن ہو کہ نہیں آپ سے نیگوشیٹ کیا جائے یا پھر یہ ڈسکس کیا جائے یا فردر کنسلٹیشنس کیے جائیں اس لا کو ریفائن کر کے پھر دوبارہ سے پریزنٹ کیا جائے؟ بالکل، ہم نے آپ کی جہاں تک پنجاب اور سندھ کی بات ہے تو دونوں صوبوں کے اندر اس لیبر کوڈ کے متعارف ہوتے ہی تقریباً تمام ٹریڈ یونین فیڈریشنز اور میجر ٹریڈ یونینز نے اپنی اپنی کمیٹیز اور الائنسز بنا لی تھی. پنجاب کے اندر بھی ایک موجود ہے، سندھ کے اندر بھی ایک موجود ہے. پنجاب والی جو کمیٹی لیبر الائنس کے نام سے بنی، اس نے مجھے اور میرے ایک سینئر کالیگ یہاں پہ لمز میں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر عظیم، ہم دونوں کو لیگل ٹیم کے طور پہ اپوائنٹ بھی کیا، جس کی وجہ سے ہم نے پھر یہ لیبر کوڈ کے اوپر تمام تجزیہ کیا اور لیبر کوڈ کو دیکھا کہ اس میں کہاں کہاں مضبوط دشمن قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں. مگر اس ساری ایفرٹ کے باوجود اور ہماری طرف سے اس وقت پنجاب حکومت کو اور آئی ایل او کو 2-3 جوابات جا چکے ہیں، جن کے اندر ہم نے بہت تفصیلی تناظر میں انٹرنیشنل سچویشن کو دیکھتے ہوئے، لیبر موومنٹ کی ڈیمانڈز کو دیکھتے ہوئے اور موجودہ قوانین کے اندر اچھائیاں اور کمیوں کو دیکھتے ہوئے نئے لیبر کوڈ کی تنقید کی اور اس پہ بہت ساری سجیشنز دی ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ ابھی تک ان کنسلٹنٹس کی جانب سے جنہوں نے اس کوڈ کو بنایا آئی ایل او اور حکومت کی اپوائنٹمنٹ کے بعد، اور حکومت پنجاب اور حکومت سندھ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ انگیجمنٹ نظر نہیں آ رہی. اس میں جو سب سے جو خطرناک بات وہ یہ ہے کہ ٹھیکیداری نظام کو قانونی قرار دینے کی طرف یہ جا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے حوالے سے ماضی میں بھی ٹھیکیداری نظام پہ کافی تنقید ہوتی رہی ہے اور اس کو جڑ سمجھا جاتا ہے جو بھی مزدوروں کے استحصال کی. تو یہ جو لیبر کوڈ ہے یہ ٹھیکیداری نظام کو کس طرح سے قانونی قرار دے رہا ہے، اور کیا قانون
किसी भी सूरत में ठेकेदारी निज़ाम को जायज़ समझता है? बिल्कुल, ये जो लेबर कोड है, अगर आप इसका तफसीली जायज़ा लें, ये तकरीबन 316 सफ़ों की डॉक्यूमेंट थी जब पहले हमें दी गई, अब उसके अंदर चेंजेस करके उसके नए ड्राफ्ट को तकरीबन 320 सफ़ों से ऊपर जा चुका है। बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप जितने भी सेक्शंस देखेंगे, ख्वाह वो आपकी मजदूरी के औकात कार से मुतल्लिक हों, मजदूरी के हकूक़ से मुतल्लिक हों, यूनियन साजी के हवाले से हों, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के हवाले से हों, उन सब के पीछे जो उनकी रीढ़ की हड्डी है, वो एक तरह से ठेकेदारी निज़ाम की प्रोटेक्शन चल रही है। और ये कोड वो किस तरह से कर रहा है, अगर मैं आपको मुख्तसरन बता सकूं, कि हमारे पुराने कवानीन के अंदर लेबर को ये प्रोटेक्शन दी गई थी कि अगर कोई भी मजदूर ऐसी नौकरी पे काम कर रहा है, 1968 के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑर्डिनेंस के तहत, कोई भी मजदूर अगर ऐसी नौकरी पे काम कर रहा है जो 9 महीने से ज़ायद चलने वाली है, तो उस नौकरी को हम परमानेंट नौकरी कहेंगे, और उस पे भर्ती किए हुए मजदूर को हम 3 महीने यानी 90 दिन के अरसे के बाद, जब उसको 90 दिन पूरे हो जाए उसका प्रोबेशन पीरियड, तो उसको मुस्तकिल मुलाजमत मिल जाएगी। मगर इस कोड के अंदर इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा रहा है, और उसकी जगह एम्प्लॉयमेंट का एक नया सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसमें फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि महदूद मुद्दत के कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि कुछ मजदूरों की सिचुएशन में 3 महीने तक के होंगे, जिनको 2 दफ़ा रिन्यू किया जा सकता है, और कुछ मजदूरों के लिए जो कि एक ख़ास इनकम से ज़्यादा कमाते हैं 5 साल तक के हो सकते हैं। और इसी तरह परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स उनको कह रहे हैं जिनकी महदूद जिनकी कोई लिमिटेशन नहीं है पीरियड के ऊपर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसके ज़रिए से हमें ये पता लग रहा है कि ये कानून मुस्तकिल नौकरियों का जो कम होता हुआ सिलसिला था पाकिस्तान में, उसको मज़ीद कम करने की तरफ जा रहा है। इसके साथ जो दूसरी चीज़ ये कानून करता नज़र आ रहा है, वो ये कि आपको पता है पिछले 20-30 साल से सबसे बड़ी लड़ाई लेबर मूवमेंट की ये थी कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, यानी कि ठेकेदारी निज़ाम के तहत जो वर्कर हायर किए जाते हैं, उन वर्कर्स को कानूनी हकूक़ नहीं मिल पाते, यूनियन साजी के हकूक़ नहीं मिल पाते, क्योंकि उनका एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को यानी ठेकेदार को गर्दाना जाता है, ना कि फैक्ट्री के मालिक को, अदारे के मालिक को, बिजनेस ओनर को। इस कानून के अंदर ये जो प्रैक्टिस ऑलरेडी आउटसोर्सिंग और फ्रेंचाइजिंग की सूरत में की जा रही थी, उसको कानूनी शक्ल दे दी है कोर ऑपरेशंस के कानून और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के कानून में, जहाँ पे लेबर कोड ने ये कह दिया है कि अब कोई वर्कर अगर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के मुलाजमत पे रखा जाए, तो उसका एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को समझा जाएगा, ना कि उस प्रिंसिपल यानी बिजनेस ओनर को, जिसके बेनिफिट के लिए, जिसके मुनाफे के लिए वो वर्कर काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर अली साहब, आपका हमसे वॉइस पीके को टाइम देने का। थैंक यू सो मच सर।